آج صحافت کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں صحافتی آزادی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اقبال خٹک صاحب، سینئر صحافی۔ بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یقینی طور پر دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے اور ایسے میں خاص طور پر غور کیا جاتا ہے کہ ایک صحافی کی ذمہ داریاں کیا ہے، تمام تر جو صحافتی جو تنظیمیں ہیں وہ کس طور سے کام کر رہی ہیں، اور ایسے میں خاص طور پر اگر پاکستان میں بات کریں تو یہاں پر صحافیوں کے لیے جو رائٹس ہیں ان کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے، پاکستان میں جو آزادی صحافت کی صورتحال ہے وہ اگر عالمی درجہ بندی دیکھیں تو 157 پوزیشنز پہ پاکستان 180 ممالک میں سے، اور جو ابھی نئی رپورٹ آئی ہے فریڈم نیٹ ورک کی، اس میں گزشتہ سال جو ہے تقریباً 140 واقعات ہوئے ہیں صحافیوں کے خلاف اور میڈیا اداروں کے خلاف، اور یہ اس سے ایک سال پہلے جو صورتحال تھی اس میں 60% اضافہ ہوا ہے، یعنی ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا تھا صحافی کے خلاف یا میڈیا کے ادارے کے خلاف۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام آباد جیسا شہر جس کو محفوظ شہر کہا جاتا ہے وہ صحافت کے لیے خطرناک ترین شہر ابھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان 140 واقعات میں 40% واقعات اسلام آباد میں ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پنجاب ہے جہاں 25%، تیسرے نمبر پہ سندھ صوبہ ہے جہاں 23%، اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں تو اتنی سینسرشپ ہے کہ وہاں نہ خبر ہے اور نہ میڈیا کے خلاف کوئی واقعہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی کی جو صحافی ہیں وہ زیادہ خطرے کے قریب ہیں۔ ان جو واقعات ہوئے ہیں 140، ان میں 69% واقعات ٹی وی کے صحافیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اور اخبارات کے 19%، اور اس طرح ڈیجیٹل اور دیگر پلیٹ فارم کی جو ہے وہ 11%۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک خوف کی فضا ہے، جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، اس میں آزادانہ صحافت کرنا بڑا مشکل ہے، اور پیشہ ورانہ صحافت جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور اس کے لیے حکومت جو ہے کی ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میڈیا کی تنظیمیں جو ہیں اور میڈیا کے ادارے جو ہیں اور صحافیوں کی تنظیمیں ہیں تو وہ بھی ایک کردار اس میں ان کا بنتا ہے کہ اس حالات کو بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اقبال صاحب ہمیں جوائن کیا ہے زہرہ یوسف صاحبہ نے بھی، سینئر صحافی ہیں اور یقینی طور پر خواتین کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے خاص طور پر آواز بلند کرتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے زہرہ صاحبہ۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافت کرنا آسان نہیں ہے، آزادی صحافت کے لیے بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے صحافیوں کو، اور تنظیموں کو بھی اس طور سے کام کرنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ لیکن ایسے میں جو خواتین جرنلسٹ ہیں، چاہے ان کا تعلق ڈیجیٹل میڈیا سے ہو یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا ہو یا پھر اخبار سے ان کا تعلق ہو، آسان نہیں ہے خواتین کے لیے بھی آگے بڑھنا۔ دیکھیے، خواتین کے ساتھ جو مسئلہ آج کل سامنے آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، خاص کر ہراسمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ تقریباً 1.5 سال پہلے جرنلسٹ نے جا کر اسمبلی کے ممبرز اور سینٹ کے ممبرز سے انہوں نے ملاقات کیا تھا، اور اس بات پر ان کی توجہ دلائی تھی کہ آن لائن ان کی ہراسمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی ایک خطرناک پہلو ہے، کیونکہ جب اس قسم کی ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ تو ان کی ریپوٹیشن کے علاوہ ان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اور جو جہاں پہ وہ کمپلینٹ بھی فائل کرتی ہیں جیسے PTA ہے یا FIA، تو ان کی طرف سے بھی مناسب سپورٹ نہیں ملتی ہے۔ تو خواتین کا تو ہے ایک بڑا مسئلہ، اور باقی جیسے اور جرنلسٹ ہیں ان کو بھی خطرہ رہتا ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پہ جرنلسٹ سب سے زیادہ خطرے میں سمجھے جاتے ہیں، تو وہ ایسی صورتحال ہے کہ سبھی اس میں کور ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ایک پہلو اور ہے، وہ ہے روزگار کا، کیونکہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں میڈیا کی جو نوکری ہے وہ بڑی غیر یقینی ہو گئی ہے، تو اس میں دونوں مرد عورتیں دونوں اس حوالے سے پریشانی میں ہیں۔
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. آپ ہی کے اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. حارث خلیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی. بہت شکریہ حارث صاحب، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. یقینی طور پر بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے زہرا صاحبہ نے کہ ایک تو آزادی صحافت، اور پھر وہ افراد جو صحافت جوائن کر لیتے ہیں ان کی جاب سیکیورٹی خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ ہے. ایسے میں خاص طور پر اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر صحافیوں کے لیے کتنا آپ دیکھتے ہیں اب مزید اسکوپ کے صحافت کو آگے جاری رکھیں اور اس پیشے کو جو ہے وہ اگر اختیار کر ہی لیا ہے تو اسے اپنا کریئر بھی بنائیں. جی بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، چونکہ آزادی صحافت پر گفتگو تبھی ہو سکتی ہے جب صحافت باقی بچے، اور جو اس وقت عامل صحافیوں کی صورتحال ہے، جو ورکنگ جرنلسٹ کی صورتحال ہے، وہ خاصی پریشان کن ہے. اور اس میں ان کو جہاں روزگار کا مسئلہ درپیش ہے، وہیں ایک بے یقینی بھی ہے. اگر روزگار مل بھی جائے تو بے یقینی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا جو بھائی ہے، میں اس کی، وہ ایک پروفیشنل ورکنگ جرنلسٹ ہے، اور اس کی زندگی جن نشیب و فراز سے گزرتی ہے وہ میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. اسی طرح جو ارد گرد ہمارے لوگ ہیں اور جو صحافت کر رہے ہیں، بیک جنبش قلم ملازمتیں ختم کر دی جاتی ہیں، تنخواہیں کم کر دی جاتی ہیں. بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یا جو دیگر ادارے ہیں صحافیوں کے، ان کا مقصد صرف آزادی صحافت کی جدوجہد نہیں ہے، بلکہ جو صحافیوں کے جو ان کے جو اوقات کار، ان کے جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں، ان سب پہ، یعنی حالات کار اور پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ اہم نقطہ ہے جو زہرا یوسف صاحبہ نے اٹھایا ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. حارث خلیق صاحب آپ کا، زہرا یوسف صاحبہ آپ کا، اور اقبال خٹک صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں آزادی اظہار رائے اور صحافت پر، اور بالخصوص پاکستان میں اس وقت کتنی آزادی ہے صحافیوں کے لیے اور کتنے ان کو وسائل دیے جاتے ہیں.